بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو یوٹیوب چینل کے 8 فروری کے خصوصی پروگرام بیاد شاعر درویش مصور احساس بشیر رحمانی کے دوسرے حصے کے ساتھ نوید مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ پہلے حصے میں ان کا تعارف پیش کر چکا ہوں، جو کہ حصہ اول تھا۔ حصہ دوم میں ان کی ادبی زندگی کے حوالے سے جو مضمون ہے اس میں سے کچھ حصے پڑھ کر آپ کو سناؤں گا۔ والد محترم کی ادبی سرگرمیوں کا آغاز پاکستان ملٹری اکاؤنٹس میں ملازمت کے دوران ہی ہو گیا تھا۔ یہاں شروع سے ہی ادبی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ مشاعرے، سیمینار، میلاد شریف، یوم اقبال، یوم قائد اعظم کے علاوہ ہفتہ وار ادبی اجلاس بھی باقاعدگی سے ہوتے رہے۔ یہاں ان کی ملاقات معروف شعراء و ادبا سے ہوئی، جن میں عبدالحمید عدم، نور بجنوری، مستر جلالی، یونس نشاط، بشیر رزمی، منیر منتظر، عبدالرشید بٹالوی، طارق جمالی، عبدالحمید تبسم اور دوسرے کئی احباب شامل تھے۔ علامہ بشیر رزمی سے تو ان کی بہت گہری دوستی تھی، جو کہ ان کے انتقال تک تقریباً 54 برس تک قائم رہی۔ والد محترم ملٹری اکاؤنٹس کی ادبی تنظیم حلقہ ارباب ادب کے ابتدائی صدر بھی تھے، جہاں وہ طویل عرصے تک اپنی ملازمتی سرگرمیوں کے ساتھ ادبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ملازمت کے بھی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے 1987 میں قبل از وقت محکمے سے ریٹائرمنٹ اختیار کی اور پوری توانائی سے تخلیق شعر و ادب کے لیے اپنی خدمات وقف کر دیں۔ 1991 میں انہیں مجلس ترقی ادب میں بھی کام کرنے کا موقع ملا، جہاں انہیں احمد ندیم قاسمی جیسے عظیم شاعر اور افسانہ نگار کے زیر سایہ کام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس دوران وہ مجلس کے کاموں کے ساتھ ساتھ فنون اور منصورہ احمد کے ادارے اساتیر کے لیے بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں منصورہ احمد اردو نظم کی ایک بے مثال شاعرہ تھی، جو تقریباً 47 سال کی عمر میں بھی وفات پا گئی تھی۔ پروین شاکر کی طرح منصورہ احمد بھی احمد ندیم قاسمی کی منہ بولی بیٹی تھی، اور دونوں ہی جوان عمری میں اس جہان سے چلی گئیں۔ جہاں تک والد محترم کی شعری و نثری تخلیقات کا تعلق ہے، تو ان کی شاعری کا آغاز 50 کی دہائی میں ہوا تھا۔ شروع میں انہوں نے نظم کہی، بعد ازاں غزل کی طرف راغب ہوئے۔ غزل کے حوالے سے انہوں نے استاد شاعر علامہ ذوقی مظفر نگری سے رہنمائی حاصل کی۔ ان کی شاعری اور افسانے ملک کے معروف اخبار و رسائل میں شائع ہوتے رہے۔ ریڈیو پاکستان کے پروگراموں، خصوصاً مشاعروں میں وہ ایک طویل عرصے تک شریک ہوتے رہے۔ ان کی گرجدار آواز کے سبھی معترف تھے، اور اکثر لوگ انہیں ان کی آواز کے حوالے سے پہچانتے تھے۔ والد محترم کی پہلی کتاب غم عشق گر نہ ہوتا ایک ناول کی صورت میں شائع ہوئی۔ اس ناول کو ان کے ماموزاد بھائی، معروف ترقی پسند دانشور اور کئی کتابوں کے مصنف جناب اسلم رحیل مرزا نے مکتبہ جاوید کی طرف سے شائع کیا۔ برسوں پہلے شائع ہونے والی اس ناول کو بڑی شہرت اور پذیرائی ملی۔ ناول کا دیباچہ نامور ادیب شوکت تھانی نے لکھا تھا۔ اس دوران وہ شاعری بھی کرتے رہے، تاہم ان کا پہلا مجموعہ غزل سلگتا سمندر خاصی تاخیر کے بعد 1999 میں منظر عام پر آیا۔ غزلوں کے ساتھ انہوں نے بے شمار نظمیں بھی کہیں، جو ان کی کلیات و غزل و نظم میں شامل ہوئیں، جو کہ دوسرے مجموعے کے طور پر تخاطب کے نام سے شائع ہوا۔ 90 کی دہائی میں والد محترم کا رجحان
نعت گوئی کی طرف ہوا اور ان کا پہلا مجموعہ جو کہ نعتیہ تھا بشارتیں کے نام سے منظر عام پر آیا۔ اس مجموعے کا دوسرا ایڈیشن ان کی وفات کے بعد 2017 میں شائع ہوا، جبکہ دوسرا مجموعہ جو نعتیہ تھا زیارت کے نام سے 2013 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے کے لیے ان کے دوست اور اردو و پنجابی کے معروف شاعر جناب امین خیال صاحب نے خصوصی تعاون فرمایا۔ زیارت کا دوسرا ایڈیشن بھی تیاری کے مراحل میں۔ بشیر رحمانی کی نعت گوئی کے حوالے سے احمد ندیم قاسمی اور حفیظ صدیقی نے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ جہاں تک والد محترم کی دیگر ادبی سرگرمیوں کا تعلق ہے تو لاہور میں قیام خصوصاً اپنے ذاتی مکان میں منتقل ہونے کے بعد وہ بھرپور طریقے سے شعری و ادبی محفلوں میں شریک ہوتے رہے۔ آپ کو لاہور کینٹ، دھرمپورہ اور مغل پورے کے مشاعروں تک محدود نہیں رکھا بلکہ دوسرے شہروں میں مشاعرے پڑھے۔ اس کے علاوہ اپنی رہائش گاہ تیزاب عطا سوامی نگر میں وہ شعری محفلوں کا انعقاد کرتے رہے۔ ان کے دوستوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس میں شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، فنکار بھی ہیں اور اداکار بھی ہیں۔ تاہم قریبی علاقوں کے جو شاعر تھے ان میں سے چند ایک کے نام میں سنانا ضروری سمجھوں گا، جن میں استاد محترم علامہ ذوقی مظفر نگری، رشید کنجاہی، مسعود مستر، بسمل جلالوی، حامد غازی آبادی، نذیر کھاتولوی، اور کینٹ اور مغل پورہ کی حدود سے تعلق رکھنے والے شاعر دوست شہزاد احمد، اظہار شاہین، رش خلیلی، ولی حمزہ نازش، نظر بھنڈر، جاوید طفیل، علامہ بشیر رزمی، احسان اللہ ثاقب، عبدالحکیم وفا اور اختر رومانی کے نام شامل ہیں۔ والد محترم کے دوستوں کے حلقے میں بزرگ اور نوجوان دونوں طرح کے شاعر شامل تھے۔ ان میں طارق طاسی، اقبال کیفی، جاوید قاسم، خالد علیم، اعجاز احمد فقرال جو ان کے شاگرد بھی تھے، محمد ممتاز راشد، اشرف سلیم، اکرم سحر فارانی، منشا قصوری، پیرزادہ حمید صابری، قاری صادق جمیل، مقصود عامر، ساحل ہاشمی، سہیل یار، طفیل اعظمی، آفاق انجم، ریاض روانی، کامل صدیقی اور کئی دوسرے دوستوں کے نام ہیں جو اب خود بھی جوانی سے بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہیں۔ جہاں تک ان کے بچوں کے ادب کے حوالے سے ان کے کام کا تعلق ہے تو انہوں نے بچوں کے ادب کے حوالے سے بھی خوبصورت نظمیں لکھی، اور ان کی 2 نظمیں پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سے بھی ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، میوزک روم، وہاں سے نشر ہوئی۔ اور یہ تو والد محترم کا تھوڑا سا تعارف تھا، اور آخر میں یہ کہ 8 فروری 2015 کو والد محترم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور پہلے وہ شالیمار ہسپتال میں رہے، پھر وہ CMH ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے، اور 7 اور 8 کی یعنی کہ 8 فروری کا آغاز ہی ہوا تھا جب وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور آج 8 فروری کو ان کی 6ٹھی برسی ہے۔ ابھی آپ یہ پروگرام ان کے تعارف کے حوالے سے سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ آخر میں ان کے چند شعر سنا کر میں اجازت چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں مزاج زندگی، نبض دوراں پر ہیں میری انگلیاں، کون دیکھے خاکدانوں کی طرف، ہر نظر ہے آسمانوں کی طرف۔ اور ایک غزل کے چند شعر ہیں۔ اب تصور میں بھی آتی نہیں صورت اس کی، بن گئی قصہ پارینہ محبت اس کی، وہ سرے راہ بدلتا ہے سرابوں کی طرح، لکھ کے آیا ہوں سمندر پہ شکایت اس کی، کھردری بات وہ کس طرح سنے گا میری، گل کی پتی سے بھی نازک ہے طبیعت اس کی۔ ایک غزل کے چند اور شعر۔ شکل شاہد شہود میں آئی، رنگ و نکھت نمود میں آئی، جس پہ ہوتا ہے رونقوں کا گماں، محفل ہست و بود میں آئی، پھر بشیر آ گیا ہے سوچوں میں، زندگی پھر قیود میں آئی۔ اور چند شعر اور ملاحظہ کریں۔
بہاروں میں خزاں کا سامنا ہے، لہو پہنے ہوئے مہر و وفا ہے، کبھی نازاں تھی جس پر رہنمائی، وہی فٹ پاتھ پر گرنے لگا ہے۔ اور آخر میں ان کی ایک چھوٹی سی نظم سنا کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نظم کا عنوان ہے سایہ۔ نظم کا عنوان ہے سایہ، ملاحظہ کیجیے۔ شب کا سناٹا فضا پر تھا محیط، دھیمی دھیمی چاندنی پھیلی ہوئی تھی چار سو، ایک سایہ اپنے بوسیدہ مکان سے خواہشوں کے ریشمی ملبوس میں لپٹا ہوا جا رہا تھا ایک بنگلے کی طرف۔ خدا حافظ۔